الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن نبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ مسلم وابن ماجہ. سامعین باتمکین، تقویم اسلامی کے سب سے پہلے مہینے محرم الحرام کا 10واں دن یوم عاشوراء کہلاتا ہے. شریعت اسلامیہ میں یوم عاشوراء بڑا ہی محتم بالشان اور عظمت و اہمیت کا حامل دن ہے، کیونکہ تاریخ اور اتہاس کے عظیم ترین واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں. چنانچہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء کو ہی آسمان و زمین، عرش و کرسی، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی. اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی دن قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے اسی دن نجات حاصل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی دن تورات نازل ہوئی. حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے اور اسی دن ان کی قوم کی توبہ قبول ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش اسی دن ہوئی اور اسی دن ان کو آسمان پر اٹھایا گیا. اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ فاطمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. وغیرہ ان کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں جو اس دن رونما ہوئے اور اخیر میں اسی دن قیامت قائم ہوگی. حضرات گرامی، مذکورہ بالا واقعات سے یوم عاشوراء کی خصوصی اہمیت کا پتہ تو چلتا ہی ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لیوم فضل علی یوم فی الصیام الا شہر رمضان و یوم عاشوراء، کہ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو
کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں سوائے ماہ رمضان اور یوم عاشورہ کے، یعنی ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل دن ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ اس دن کے مسنون اعمال کا، تو یاد رکھنا چاہیے احادیث طیبہ سے یوم عاشورہ میں صرف 2 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 1، اس دن روزہ رکھنا، جیسا کہ اوپر کی احادیث میں بیان کیا گیا، جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت و اہمیت کے سلسلے میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ فقہائے کرام نے یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزے کو ملانے کو مستحب قرار دیا ہے۔ یوم عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ کلپ میں بیان کی جائے گی۔ دوسرا عمل جو یوم عاشورہ کے احادیث سے ثابت ہے، وہ اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی اور کشادگی ہے، یعنی اس دن اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنے کی شریعت اسلامیہ نے ترغیب دی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ رب العزت فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں وسعت و کشادگی عطا فرمائیں گے۔ احادیث کی روشنی میں بس یہ 2 اعمال ہیں جن کی اس دن خصوصی طور پر ترغیب دی گئی ہے اور تلقین کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ وہ تمام کام جو اس دن خصوصی طور پر کیے جاتے ہیں، ان کا شریعت اسلامیہ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ سب خود تراشیدہ بدعات و رسومات اور خرافات ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جن کا شریعت اسلامیہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے جن کا شریعت نے نہ حکم دیا ہے اور نہ ہی شریعت اسلامیہ سے ان کا کوئی واسطہ ہے۔ بس اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔